وہب بن منبع روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم اسلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئیں، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں صرف کرتے تھے۔ یہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے، پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزے رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کو دیکھ کر میں ہوش و حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ آپ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دیں، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی نہیں قبض کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب بھی اور اسی وقت آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم کہنے لگی، اگر میرے مولا کی رضا یہ ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ حضرت عیسیٰ کو واپسی پر تاخیر ہو گئی۔ آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ والدہ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسیٰ نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ والدہ کے بالکل پاس ہو گئے اور عرض کی، اے میری والدہ، اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کے گریوزاری کا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی آپ نے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ماں میٹھی نیند سو رہی ہیں، اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا پیا۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم اٹھیں، ماں اور بیٹا دونوں مل کر روٹی کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولا، ماں جی، رات بھی گزر گئی، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے تھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا اللہ، آپ بہتر جانتے ہو کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، اے عیسیٰ، اپنی ماں کے چہرے سے منہ کو ہٹا لو۔ آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر عطا کرے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میرے دکھ، درد، بھوک، پیاس میں میرا غم گسار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی، اے روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہو؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا انیس چاہتے ہو؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل،
ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تیرے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ میری ماں کو کفن اور دفنانے میں مدد کریں۔ انہوں نے عرض کی، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 2 نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کی کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام اور دوسرا اسرافیل علیہ السلام ہے، یہ لو اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ بیٹا میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اماں جان آپ نے رب کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت ہی خوش اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری اماں آپ نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ سرور کائنات، آقائے دو جہاں، محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی کی پیاری اور لاڈلی بیٹی، جن کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھ کر اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، جن کے پیدا ہونے پر تمام جہاں کی عورتوں کو عزت ملی، جن کی پرورش پر لوگوں کو پتہ چلا کہ بیٹیاں تو باعث رحمت اور عزت ہوتی ہیں، جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے کیا،
جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ایک دن حضرت سیدنا مولا علی گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے سب کام کاج مکمل ہیں۔ تقریباً ایک ماہ کے لیے آٹا پیسا ہوا ایک تھیلے میں پڑا ہے اور ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ چارپائی پر لیٹی ہیں اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں۔ حضرت علی نے بی بی سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے کہ بہت زیادہ آٹا موجود ہے، پانی گرم ہو رہا ہے؟ تو سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ اے علی میرے پیارے شوہر، میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ابا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی میں تجھ کو ہی تلاش کر رہا ہوں، اس لیے میرا آج آخری دن ہے اور میں خوش ہوں کہ میری ملاقات میرے پیارے ابا جان سے جلد ہونے والی ہے، جبکہ دکھ اس بات کا ہے کہ حسن و حسین ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد آپ شادی کر لینا تاکہ ان کی دیکھ بھال کرنے والی موجود ہو۔ مولا علی جن کا لقب شیر خدا، جن سے تمام طاغوتی طاقتیں خوف کھاتی تھیں، جب انہوں نے رسول اللہ کی لخت جگر کی یہ باتیں سنی تو آپ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ روتے ہوئے فرمایا میری پیاری بیوی، ابھی تو ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہے، اب آپ بھی اس دنیا سے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، میں کس طرح سے تمہاری جدائی کا غم کو برداشت کر پاؤں گا؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو حوصلہ عطا کر دے گا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ بی بی فاطمہ تم نے اتنا پانی گرم کرنے کے لیے کیوں رکھا ہے؟ اتنا زیادہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آج کے دن بھی اپنے بچوں کو نہلاؤں اور میں نے آٹا اس لیے پیسا ہے کہ آپ اور میرے بچے اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کچھ دن کھا سکیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں میاں بیوی رو رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ گھر میں آتے ہیں۔ جب دونوں بچے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بچے ماں کے سینے سے لگ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں ہی بچے روتے ہوئے ماں اور باپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے ابا جان اور اماں جان، آپ دونوں کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی تو خاموشی سے کھڑے رہے، لیکن بی بی فاطمہ نے دونوں بچوں کو فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا کی قبر پر جاؤ۔ روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ دونوں بھائی حضرت امام حسن اور حسین اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حاتم غیبی سے آواز آتی ہے کہ پیارے بچوں، تم اپنی ماں کو آج جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تم کو تمہاری ماں کبھی بھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات دونوں بچوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دونوں ہی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں ہی اپنی ماں بی بی فاطمہ کے سینے سے لگ کر خوب روتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت ہی خراب ہوتی جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاس بلا کر کہتی ہے کہ اے علی، اگر آپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ کو معاف کر دینا۔ فاطمہ الزہرا اسلام اللہ علیہ کی بات سن کر حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، آپ نے ہر وقت اپنا حق اچھے طریقے سے ادا کیا ہے، میں آپ سے راضی اور خوش ہوں۔ اس کے بعد سیدہ بی بی فاطمہ نے حضرت علی شیر خدا کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں میرے جنازے پر کسی کو بھی نہ بلانا۔ بی بی فاطمہ کی بات سن کر حضرت علی فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ،
میں تیرے جنازے پر لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں، چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ جس نے بھی آپ کی فوت ہونے کی خبر سنی تو اس نے آپ کے جنازے پر پہنچ جانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ میرے پیارے شوہر، میں نے ساری زندگی اپنے پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، میرے جسم پر کسی بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، رات کی تاریکی شروع ہونے لگے تو آپ مجھے دفن کر دینا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے حضرت علی، فاطمہ، حسین و حسن رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسا پرسوز منظر ہوگا کہ جب دو جنتی شہزادے اپنی ماں اور باپ کے درمیان جدائی ہونے والی گفتگو سن رہے ہوں گے۔ انہی سب باتوں کے درمیان ہی سیدہ فاطمہ کی روح مقدس اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمہ ام رافع سے روایت ہے کہ خاتون جنت بستر مرگ پر تھیں تو مجھے کہنے لگیں، امی جان مجھے غسل کروا دیجئے۔ لہٰذا میں پانی ڈالتی رہی اور آپ نے غسل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نئے کپڑے طلب کیے۔ جب آپ نے کپڑے پہن لیے تو حکم دیا کہ میرا بستر گھر کے درمیان میں رکھ دیا جائے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سلمہ مزید روایت کرتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت فاطمہ فرمانے لگیں، امی جان اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہی ہوں۔ اب جب ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے نکلے تو خیال آیا کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پردے میں ہو جانے کا حکم دیا تھا، تو آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ روایت میں موجود ہے کہ جب ملک الموت دختر رسول فخر کائنات پیکر و شرم و حیا حضرت بی بی فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آ کر دروازے پر دستخط دی اور آنے کا مقصد بتایا، جس پر حضرت فاطمہ راضی نہ ہوئی اور فرمایا کہ میرے پردے کا احترام کیا جائے۔ فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر اللہ پاک نے ان کی خود روح قبض کی۔